موصل کے گورنر ہونے کا وعدہ کیا کہ تجھے موصل کی حکومت دلاؤں گا۔ وہ اس لالچ میں آ گیا اور حضرت امام علی اکبر کے مقابلے میں نکلا۔ حضرت امام علی اکبر نے آن کی آن میں اس بے دین کو خاک و خون میں ملا کے واصل جہنم کیا۔ اس کا بیٹا عمر بن طارق آیا، اسے بھی قتل کیا۔ دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق آیا، اسے بھی قتل کیا اور واصل جہنم کیا۔ ان بے دینوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے امام علی اکبر پر گھیرا تنگ کیا اور کہا کہ ان سے یوں مقابلہ نہ کرو بلکہ ان کو نرغے میں لو اور یکبار ہی حملہ کرو۔ چنانچہ ان ظالموں نے آپ کو خاک و خون میں نہلا دیا۔ امام علی اکبر زمین پر گرے اور اپنے ابا جان کو آواز دی۔ امام علی مقام اعلیٰ جدی صلاۃ والسلام دوڑے اور کہا، جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہیں کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، یا ان کے قریب ہی میرا لاشا بھی گراؤ، سید ہوں مسافر ہوں کئی دن کا ہوں پیاسا، یاروں میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سر امام علی مقام کی گود میں ایک طرف ڈھلک گیا، گویا یہ پروان تھا آپ کی شہادت کا۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کے بعد ایک پرسوز غمسوز منظر امام علی مقام کے سامنے تھا۔ آپ کی اہلیہ شہزادی رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے علی اصغر کو لیے کھڑی اور عرض گزار ہوئی، اے میرے سر کے تاج، فرط غم کی وجہ سے میرا دودھ خشک ہو گیا ہے، گھر میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے، ذرا اپنے اس لخت جگر علی اصغر کی طرف دیکھیں، یہ روتا ہے تو اس سے رویا نہیں جاتا اور اب ہم سے اس کا رونا برداشت نہیں کیا جاتا، لہٰذا آپ یوں کیجئے کہ ان کو لے جائیں اور ان بے دینوں کے سامنے پیش کریں۔ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، یہ تو پھر خود کو مسلم علی مقام اعلیٰ جدی صلاۃ والسلام، آپ نے حضرت امام علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور یزیدی لشکر کے سامنے آئے اور ان کو امام علی اصغر کو دکھایا اور کہا، دیکھو یہ میرا ننھا معصوم بچہ، یہ تمہارا کسی طرح کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو چند بوند پانی کے پلا دو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پیالہ مجھے دو گے میں پانی پی لوں گا تو مجھے پیالہ نہ دو، بلکہ اپنے ہاتھ سے چند قطرے ان کے حلق میں ڈال دو۔ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، درِ نجب ہے بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں 2 بوند آب کی۔ ہرملہ نامی ایک یزیدی بدبخت نے کمان میں تیر تان رکھا تھا، اس نے اس زور کا تیر مارا کہ امام علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں جا لگا۔ حضرت امام علی اصغر نے ایک اچھالا لیا اور جام شہادت نوش کیا۔ حضرت امام علی مقام نے آپ کے خون کو آسمان کی طرف اچھالا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ یہ بے دین جو کچھ کر رہے میں تجھے اس پہ گواہ بناتا ہوں۔ باقی ماندہ خون کو آپ نے اپنی داڑھی پر رنگا اور کہا، بیٹا علی اصغر تم چلو، اور تمہارا باپ اس حال میں تمہارے پیچھے آتا ہے کہ میری داڑھی کو تمہارا خون لگا ہوگا، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا اور تمہارا مقدمہ پیش کروں گا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہوں گا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا یہ حال کیا ہے۔ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لاش کو امام علی مقام نے خیموں کے پاس لا کے رکھا۔ ماں مظلومہ نے جب یہ حال دیکھا تو پکار اٹھیں، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، ننھا علی اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کے بعد اب شہنشاہ کربلا
حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ امام علی مقام علی جدی صلاۃ و سلام آپ نے تیاری شروع کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ سر پہ باندھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت پہ باندھی۔ بھائی حسن مشتبہ کا پٹکا کمر پہ باندھا۔ بابا علی المرتضیٰ کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی، اور اس شان سے یہ کربلا کا دولہا اپنے خیمے سے نکلا اور یزیدی فوج کی طرف لپکا۔ امام علی مقام علی جدی صلاۃ و سلام آپ نے اپنی ازواج اور اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کو پکارا اور کہا، لو تمہیں حسین کا آخری سلام۔ حضرت سیدہ زینب کو کہا، بہن ہمارے معاملے میں صبر کرنا، ہمارے شفیق نانا محمد مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، ماں فاطمہ بھی داغ دل دے گئیں، بابا علی المرتضیٰ کے زخموں کو ہم نے 3 دن تک دیکھا، وہ بھی لحد میں جا چکے۔ حضرت امام حسن بھائی حسن مشتبہ کے جگر کے ٹکڑوں کو ہم نے تشت پہ نکلتا ہوا دیکھا، لیکن صبر کیا۔ بہن اب میرے معاملے میں بھی صبر کرنا اور دیکھنا، میری سکینہ کا خیال رکھنا، اس لیے کہ شام تک سکینہ یتیم ہو جائے گی، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا، بھائی آج سکینہ ہی یتیم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آج تو ہم سارے کے سارے ہی یتیم ہو رہے ہیں۔ جانے سے قبل حضرت امام علی مقام نے دیکھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شدید علیل تھے اور ایک نیزے کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے اور سراپا التجا ہے کہ ابا جان مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی راہ خدا میں لڑنا چاہتا ہوں اور آپ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام علی جدی صلاۃ و سلام جلدی سے آگے بڑھے اور امام زین العابدین کو اپنے سینے سے لگایا، ان کو بستر پر لٹا کر چند وصیتیں کی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا زین العابدین تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، تم اپنی ماں بہنوں پر محرم ہو، ان کے ساتھ رہو۔ بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں ہے، تم سے تو اللہ نے میری نسل کی افزائش کرنی ہے، تم سے تو حسینی سادات کا سلسلہ جاری ہونے والا ہے۔ بیٹا آنے والے مصائب پر صبر کرنا اور خندہ پیشانی سے ان کو برداشت کرنا۔ جب کبھی مصائب و آلام سے چھٹکارا پانے کے بعد مدینہ جانا نصیب ہو، نانا جان کے روزے پہ چلے جانا، ان کو میرا سلام پیش کرنا اور آنکھوں دے کا حال بیان کر دینا۔ ماں فاطمہ کی قبر پہ جانا، انہیں بھی میرا سلام پیش کرنا، اور بھائی حسن مشتبہ کی قبر پہ جا کر ان کو بھی میرا سلام پیش کرنا۔ یہ ساری نصیحتیں کر کے امام نے آخری سلام پیش کیا اور رخصت ہوئے۔ اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم۔ درود شریف پڑھ گئے اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہیں ناچار ہیں مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا گریا و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریا و زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ حضرت امام علی مقام علی جدی صلاۃ و سلام آپ میدان کربلا میں آئے اور یزیدی فوج کے سامنے آپ نے اپنا تعارف پیش کیا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، میں علی المرتضیٰ کا فرزند خاندان بنی ہاشم سے ہوں، ہمارے افتخار اور اعتبار کے لیے یہی بات کافی ہے۔
آپ نے فرمایا میرے نانا محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور ہم زمین پر اللہ کے روشن چراغ ہیں۔ آپ نے فرمایا میری ماں فاطمہ وہ محمد مصطفیٰ کی شہزادی ہیں اور جعفر طیار میرے چچا ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ تمہارے اور ہمارے درمیان